کیا ووٹ بیعت کا نعم البدل ہے؟ ووٹ کا اور بیعت کا معاملہ بھی اسی نوعیت کا ہے کہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں بالکل. اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیے، ووٹ ہوتا ہے اس کام کے لیے کہ مشورہ کریں کہ کس شخص کو اس کام کا ذمہ دار بنایا جائے. اب ووٹ دیا، آپ نے دیا، کسی اور نے دیا، کسی اور نے دیا، اس کے بعد اب گنتی ہو گئی، معلوم ہو گیا کہ فلاں شخص ہے جس کو منتخب کیا گیا ہے، اب اس سے بیعت ہوگی. سمجھے آپ؟ یہ نہیں، ووٹ بیعت نہیں ہے، ووٹ تو رائے ہے. اب جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر نے 8 آدمیوں کی ایک کمیٹی بنا دی کہ آپ لوگ طے کریں کہ کون خلیفہ ہوگا. ان میں سے کسی نے کسی کے لیے رائے دے دی، کسی نے کسی کے لیے. یہ ووٹ ہے. جب طے ہو گیا کہ کون شخص ہے، اب اس سے بیعت کی گئی حضرت عثمان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن جب تک کہ وہ طے نہیں ہوا، یہ ووٹنگ ہو رہی ہے، رائے دی جا رہی ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر خواتین سے بھی پوچھا ہے، بچوں سے بھی پوچھا ہے. جب آخری مسئلہ رہ گیا تھا کہ ایک طرف حضرت علی ہے اور ایک طرف حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، باقی حضرات جو ہیں وڈرا کر گئے، تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا ان دونوں حضرات سے کہ اگر آپ اپنا معاملہ میرے حوالے کر دیں تو میں بھی وڈرا ہو جاتا ہوں. تو اب 2 ہی رہ گئے. 2 رہ گئے تو اب گویا کہ 2 ایک اعتبار سے، آج کے اعتبار سے کینڈیڈیٹ ہیں، حضرت عثمان بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی بھی. اب اس میں طے کرنا ہے، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے ہاتھ میں معاملہ آ گیا. وہ یہ بھی کر سکتے تھے اپنی ذاتی رائے سے طے کر دیتے. آپ گئے، لوگوں سے رائے لی، افواج مطہرات کے پاس گئے، گلی میں کھیلتے ہوئے بچوں تک سے پوچھا. یعنی یہ کہ کس سے ڈرتے ہیں، کس سے خوف کھاتے ہیں، کس سے محبت محسوس کرتے ہیں، کہ کس کے اندر شفقت زیادہ ہے. یہ پہلو ہوتا ہے نا، بچوں کے اندر بھی ہوتا. پھر انہوں نے رائے قائم کی، حضرت عثمان کے بارے میں فیصلہ دے دیا. اب حضرت عثمان سے بیعت ہوئی. تو بیعت تو بالکل ایک دوسری شے ہے. یہ مشورے کا قائم مقام ہے جو اس وقت ووٹ کی شکل میں رکھا گیا ہے. مشورے کے بعد جو طے ہو جائے گا اس سے پھر بیعت کی جائے گی. البتہ جو جماعتی نظم، یہ ہے حکومت کا نظام. جماعتی نظم ایک مختلف شے ہے. جماعتی نظم میں یہ کہ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے دین کے لیے یہ جد و جہد کرنا چاہتا ہوں اور یہ میرا طریقہ کار ہے. کون ہے جو مجھ سے متفق ہو اور میرا ساتھ دے؟ وہ اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. وہ کسی کے مشورے سے وجود میں نہیں آیا، وہ تو اپنے ایک ارادے سے، اپنی ایک عزیمت کے تحت جو اس نے، اللہ نے اس کو توفیق دی کہ میں اپنے آپ کو وقف کر رہا ہوں اور مجھے دیکھ لو، میری سیرت کا جو بھی تم اندازہ کر سکتے ہو کر لو. اگر مجھ پر اعتماد کرتے ہو اور میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہو تو آؤ میرے ساتھی بنو. ساتھی بننے کے لیے بیعت، تنظیم کی بیعت اس معنی میں، حکومت کی بیعت نہیں ہے. حکومت کی بیعت کا مرحلہ آئے گا انقلاب کے بعد. تو پہلا انقلاب کے بعد تو آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں ہر جگہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی انقلابی جماعت ہوتی ہے اس کا لیڈر ہی پہلا حاکم ہوتا ہے، کوئی بھی ہو، کسے باشد ہو. لیکن پھر وہ ایک نظام بناتے ہیں کہ اب کیسے ہوگا آئندہ، اس کے لیے نظام بنایا جائے گا. اسلامی ریاست میں بھی وہ کسی بھی جماعت کے ہاتھوں اگر وہ انقلاب برپا ہو جاتا ہے، جماعت اسلامی کے ہاتھوں ہو، تنظیم اسلامی کے ہاتھوں ہو، جو بھی اس وقت امیر ہوگا وہ پہلا حاکم تو وہی ہو جائے گا جو انقلاب کا لیڈر ہے. لیکن پھر وہ نظام بنائیں گے کہ اس کے بعد کیا کریں گے، کیسے ہوگا، ووٹ ہوں گے، کس طریقے ہوگا، مشورہ ہوگا، اصحاب حل و عقد ہوں گے، انہی کے مشورے سے بات ہوگی. حل و عقد والے ہوں گے تو ان کی ڈیفینیشن کیا ہوگی، کون اصحاب حل و عقد میں شمار ہوگا، یہ پھر مشورہ ہوگا. یہ بھی ہو سکتا ہے ایڈلٹ فرنچائز کہ ہر مسلمان کو حق دے دیا جائے کہ وہ رائے دے اور اس رائے کے مطابق وہ ایک شخص کو طے کر دیا جائے. یہ سارا مشورہ ہے، علیحدہ شے ہے. لیکن جب مشورہ پا کر اب معلوم ہوا یہ شخص، اب اس سے بیعت کی جائے گی کہ ہم آپ کے ساتھ ایک عہد استوار کر رہے ہیں، آپ کی اطاعت کی ہم بیعت کریں گے. یہ اس کی شرعی حیثیت ہے.